کیلیفورنیا یونیورسٹی میں نفسیات دانوں کے ایک گروپ نے عورتوں کی ذہنی صحت کے حوالے سے تحقیق کی تو حیرت انگیز نتائج معلوم ہوئے۔ ان کے ریسرچ ورک کے مطابق عورتوں میں ذہنی مسائل مثلاً ڈپریشن اور اینگزائٹی وغیرہ میں خطرناک حد تک اضافہ نظر آیا، جس کی بنیادی وجہ ان کے شوہروں کا گھریلو امور کی انجام دہی میں عدم تعاون تھا، یعنی کہ وہ گھر کے کام کاج میں ہاتھ نہیں بٹاتے تھے، اور جو حضرات گھریلو کام کاج میں اپنی وائف کا ہاتھ بٹاتے تھے ان کی وائفز میں ڈپریشن اور انگزائٹی جیسے ذہنی عارضوں میں مبتلا ہونے کا خطرہ 40% کم ہو جاتا ہے۔ یوں ہی بیڈ پر نیم دراز انگور ٹونگتے ہوئے شام کے اخبار میں چھپی یہ چند سطر کی خبر پر نظر پڑی تو وہ چونک اٹھے، ذہنی رو بھٹک کر بے اختیار اپنی وائف کی جانب چلی گئی۔ کئی روز سے وہ نوٹ کر رہے ہیں کہ وہ کتنی چڑچڑی اور بدمزاج ہوتی جا رہی ہیں۔ کچن میں ہونے والے چھوٹے موٹے حادثات میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ پرسوں انہوں نے ناشتے کے لیے انڈے فرائی کرتے وقت فرائنگ پین میں آگ لگا دی تھی، ایک دن کھیر چولہے پہ رکھ کر بھول گئی تھی، اور آج آلو بھرے پراٹھوں میں مرچیں اتنی تیز کر دی کہ بامشکل سادہ دہی اور چائے کے ساتھ نوش فرمانا پڑا تھا۔ کہ اس کی وجہ بھی تو یہی نہیں، یعنی ڈپریشن اور اینگزائٹی۔ پچھلے دنوں گرمیوں کی چھٹیوں کی وجہ سے ان پر مہمانداری کا بھی خاصا بوجھ رہا تھا۔ ماشاء اللہ سے اتنا بڑا کنبہ تھا، آنا جانا تو لگا رہتا تھا۔ یوں تو صفائی اور کپڑوں کے واسطے ایک ماسی آتی تھی، مگر کچن کا سارا کام تو نے خود ہی دیکھنا ہوتا تھا۔ وہ تو سودا سلف لا کر کچن ٹیبل پر ڈھیر کر دیتے تھے، باقی وہ جانے اور ان کے کام۔ گھریلو کام کاج میں مدد کے نام پر تو ان کا دامن قومی خزانے کے مانند خالی تھا۔ ہاں، البتہ ایک دن اتوار بازار سے وہ اکٹھے 5 کلو مٹر لے آئے تھے۔ وہ انہوں نے ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر چھیلنے کی کوشش کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ان کا چھوٹا بیٹا چلا اٹھا تھا، مما، بابا مٹر چھیل کر دانے ٹوکری میں ڈالنے کے بجائے خود ہی پھانکے جا رہے ہیں۔ تو وہ مٹروں سے بھرا ٹب اٹھا کر کچن میں لے گئی تھی۔ پچھلے سال سردیوں میں ان کی خالہ ساس 2 گٹھڑی ساگ اور پالک اپنے گاؤں سے ان کے واسطے لے کر آئی تھی۔ بیگم نے پالک کے پتے چننے کی درخواست کی تھی اور انہوں نے سختی سے جھڑک دیا تھا، یہ کوئی مردوں کے کرنے کے کام ہے جو تم مجھے کرنے کا کہہ رہی ہو۔ وہ بیچاری خاموش ہو گئی تھی۔ آج اللہ بھلا کرے کیلیفورنیا یونیورسٹی کے نفسیات دانوں کا، جنہوں نے ان کو ایک طرح سے خواب غفلت سے بیدار کر دیا۔ آخر ایک اکیلی خاتون خانہ پر تمام تر گھریلو امور کی ذمہ داری ڈالنا کہاں کا انصاف تھا؟ خود تو وہ 8 بجے سے 2 بجے دفتر میں کام نپٹا کر باقی کا سارا وقت بستر پر لیتے ہوئے انگڑائیاں لیتے ہوئے گزار دیتے تھے، یا پھر دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے نکل جاتے تھے، پر ہفتے میں ایک چھٹی کی عیاشی بھی تھی، جبکہ اس بیچاری کے تو بغیر کسی چھٹی کے 24 گھنٹے کی جاب تھی۔ اس وقت بھی وہ ڈھیروں کام سمیٹ کر 2 گھنٹے کے واسطے سلائی سینٹر گئی تھی، جہاں وہ کپڑوں کی سلائی اور کٹائی وغیرہ سیکھ رہی تھی، تاکہ اپنی اور اپنے بچیوں کے کپڑے خود سے سی لیا کریں اور کچھ پیسے بچا سکیں۔ جب وہ ان کا اتنا احساس کر رہی تھیں تو ان کا بھی تو کچھ فرض بنتا تھا۔ یہی سوچ کر قدم بے اختیار کچن کی جانب بڑھ گئے۔ آج نہ جانے کتنے عرصے بعد انہوں نے کچن میں قدم رنجا فرمایا تھا۔ انہیں تو کھانا پینا چائے سب کچھ بیڈ روم میں ہی مل جاتا تھا، خالی برتن بچے اٹھا کر لے جاتے تھے۔ کچھ جھجکتے ہوئے دروازہ کھولا تو صاف ستھرا کچن ان کے سامنے تھا۔ ان کے ہاں تینوں وقت تازہ کھانا بنتا تھا۔ اب رات کے کھانے کے واسطے بھی بیگم کچھ تیاری کر کے گئی تھی۔ ایک بڑی پرات میں چاول بھگو رکھے تھے، ایک دیگچی میں یخنی بنی پڑی تھی، غالباً رات کو یخنی پلاؤ بننا تھا۔ ایک پین کا ڈھکن کھولا تو دودھ پڑا تھا، شاید فریج میں رکھنا بھول گئی تھی۔ آج کل غائب دماغی بھی تو بہت ہوتی جا رہی تھی۔ انہوں نے فوراً پین کو فریج میں دھرا۔ اب انہیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا اور کیا مدد کروائیں۔ برتن بھی دھلے رکھے تھے، پھر اچانک خیال آیا کہ سب کچھ تو تیار ہے، کیوں نہ رات کا کھانا ہی بنا لیں۔ وہ سلائی سینٹر سے تھکی ہاری آئیں تو انہیں آتے ہی کچن نہ دیکھنا پڑے۔ اب تو یخنی بھی بنی پڑی تھی، چاول تیار کرنا کون سا مشکل تھا۔ انہوں نے آستینیں چڑھائی اور کام میں جٹ گئے۔ سب سے پہلے یخنی کی دیگچی کو چولہے پر چڑھایا، گرم کر کے نمک مرچ چیک کی، سب کچھ بہترین تھا۔ انہوں نے چاول شامل کر دیے، پھر فریج کھولا تو کچھ سبزیاں پڑی تھیں، انہوں نے سلاد کے لیے کاٹنا شروع کر دی۔ جب وہ تندہی سے ٹماٹر اور گاجروں کو ایک دوسرے سے ذبح کر رہے تھے
تو عین اس وقت بیگم صاحبہ کچن میں داخل ہوئی۔ مجازی خدا کو یوں مصروف دیکھ کر بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ آپ یہاں کیا؟ لفظ اٹک اٹک کر ان کے حلق سے برآمد ہوئے۔ شادی مرگ کی کیفیت شاید اسی کو کہتے ہیں۔ ہاں میں یہاں، انہوں نے فخر سے سینہ پھلایا۔ دیکھو بیگم، چاول دم پر ہے، سلاد تیار ہے، اور دودھ آپ فریج میں رکھنا بھول گئی تھی، وہ میں نے رکھ دیا ہے۔ انہوں نے ماڈلنگ کرتے ہوئے فریج کھول کر دکھایا۔ اپنے جوش و خروش میں بیگم کا پھیکا پڑتا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ وہ فکر مندی سے آگے بڑھی۔ کیوں؟ کیا کچھ غلط ہو گیا ہے؟ اس بار بھی وہ بیگم کے عجیب سے تاثرات سے چونکے۔ کچھ نہیں، بلکہ سب کچھ ہی غلط ہو گیا ہے، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ یہ دودھ تو میں نے دہی بنانے کے لیے باہر رکھا تھا، آپ نے فریج میں رکھ دیا، اور یہ سبزیاں جن کی آپ نے سلاد کاٹی ہے وہ تو میں نے چاولوں میں ڈالنی تھی، بچے سبزی پلاؤ کی ضد کر رہے تھے، اور یہ یخنی یہ تو میں نے اماں کو بھجوانے کے لیے بنائی تھی، اب تھوڑی دیر تک ملازم لینے آتا ہوگا۔ اف، انہوں نے اپنا سر تھام لیا۔ میں تو تمہاری سہولت کے لیے یہ سب کاش فون کر کے پوچھ لیتا، دل میں سوچا۔ کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہو، میں سب کچھ ٹھیک کر لیتی ہوں۔ چہرے پر پہلی بار مسکراہٹ چمکی، یہ سوچ کر کہ آخر کار ان کے میاں کو احساس ہو ہی گیا کہ ان پر خانہ داری کا کتنا بوجھ ہے۔ انہوں نے اپنی طرف سے تو مدد کرنے کی کوشش کی، چاہے غلط طریقے سے صحیح، مگر مدد تو کی نہ، پر انہوں نے میاں کو بازو سے تھام کر ایک سائڈ پر کیا اور اپنی جاگیر یعنی چولہا خود سنبھالا۔ وہ دوبارہ بیڈ روم میں چلے آئے اور اپنا فون کنگھالنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد انہیں بیگم صاحبہ کے گنگنانے کی آواز آئی۔ ہیں؟ انہیں خوشگوار حیرت ہوئی، حالانکہ انہوں نے ان کا کام بڑھا دیا تھا، مگر پھر بھی وہ گنگناتے ہوئے مگن تھی۔ صرف ان کا ذرا سا احساس کر لینے سے وہ کتنی سرشاری سے ہوئی تھی۔ شکریہ، کیلیفورنیا یونیورسٹی کی نفسیات دانوں، وہ دل ہی دل میں مسکرا اٹھے۔ ادھر ان کی بیگم صاحبہ نے بڑے خوشگوار موڈ میں پہلے اماں کو بھیجنے کے واسطے جلدی سے دلیا تیار کیا، پھر سبزیاں فرائی کر کے چاولوں میں شامل کی۔ چاول تھوڑے سے کھڑے رہ گئے تھے، ان کو گیلے کپڑے سے دوبارہ دم دیا۔ دودھ کو گرم کر کے دہی بنانے کے لیے ہاٹ پاٹ میں رکھا۔ وہ تو آدھے گھنٹے کا کام چھوڑ کر گئی تھی، مگر واپس آ کر 2-2.5 گھنٹے لگ گئے تھے، مگر وہ پھر بھی بد مزہ نہ ہوئی۔ اندر سے نہ جانے کیوں عجیب سی خوشی ہو رہی تھی۔ آخر ہسبینڈ نے ان کا احساس تو کیا۔ ان کی اس کایا پلٹ پر وہ مسرور تو تھیں، مگر اصل وجہ سے بے خبر تھیں، اسی لیے کیلیفورنیا یونیورسٹی کے نفسیات دانوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتی تھی۔ اب وہ چھوٹے موٹے کاموں میں بیگم کی مدد کرنے لگے تھے۔ وہ واشنگ مشین لگا کر کپڑے دھوتی تو وہ سوکھے کپڑے اوپر سے اتار لاتے تھے۔ صبح کو بچوں کو پانی کی بوتلیں بھر دیتے، واپسی پر ان کے بیگ سے لنچ باکس نکال کر دیتے، کبھی کبھار دھو بھی ڈالتے تھے۔ لہسن پیاز وغیرہ چھیل دینا تو معمول کا کام بن گیا تھا۔ بیگم حیرت سے پوچھتی، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ ترنت جواب دیتے، بھائی تمہیں ڈپریشن اور انگزائٹی سے بچا رہا ہوں۔ وہ بھول پن سے مسکرا دیتی۔ ان دونوں کے رشتے کی ایک کزن کراچی آئی ہوئی تھی۔ یوں تو وہ اپنے بھائی کے گھر مقیم تھی، مگر ایک دن انہوں نے بھی انہیں دعوت پر بلا لیا تھا۔ بیگم کے ساتھ مینیو ڈسکس کرتے ہوئے وہ صاف گوئی سے بولے، مجھے ابھی کے ابھی میرے حصے کا کام بتا دو تاکہ میں اس دن کی طرح کچھ غلط نہ کر دوں۔ آپ کیا کریں گے بھلا؟ آپ کو کون سا بریانی قورمہ وغیرہ بنانا آتا ہے؟ میٹھے میں کھیر اور کسٹرڈ ہے۔ کسٹرڈ؟ انہوں نے جلدی سے ان کی بات کاٹی۔ کسٹرڈ تو بہت آسان ہے، وہ سب بنا لوں گا۔ اس کے علاوہ اب وہ خوش دلی سے پیشکش کر رہے تھے تو وہ کیوں نہ فائدہ اٹھاتی۔ پھر سلاد اور رائتا بھی بنا لیجیے گا۔ جی ضرور بیگم، انہوں نے سعادت مندی سے سر ہلا دیا۔ دعوت کے روز انہوں نے دفتر سے ہاف ڈے کی لیو لے لی تھی۔ بیگم صبح سے کچن میں جتی تھی۔ وہ بیڈ روم میں بیٹھ کر سلاد کاٹ رہے تھے۔ وہ فریج میں رکھنے گئے تو وہ قورمہ تیار کر چکی تھی اور بریانی کو دم لگا رہی تھی۔ پسینے سے مکمل شرابور تھی۔ ہٹو بیگم، اب تم شاور لے کر کپڑے چینج کرو، میں کسٹرڈ اور رائتا بنا لیتا ہوں۔ سر ہلا کر باہر نکل گئی۔ وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ کسٹرڈ اور رائتا بنا کر فریج میں رکھا۔ باہر نکلنے لگے تو سنک پر نظر پڑی۔ کچھ جھوٹے برتن موجود تھے، سوچا لگے ہاتھوں یہ بھی دھو ڈالیں۔
جب آخری باؤل دھو رہے تھے تو مہمان نہ جانے کس وقت تشریف لے آئے اور بچے بے وقوف انہیں سیدھا کچن میں ہی لے آئے۔ بھائی صاحب، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان کے صابن سے لتھڑے ہاتھوں میں برتن دھونے والی کوچی اور باؤل دیکھ کر کزن غش کھانے والی ہو گئی۔ ان کے میاں بھی ٹکر ٹکر انہیں دیکھے جا رہے تھے۔ انہوں نے بھی جی کڑا کیا اور خود کو شرمندگی سے نکالتے ہوئے ذرا اعتماد سے بولے، یہ چند برتن پڑے تھے، وہی دھوئے ہیں۔ اور ہاں، ابھی مزید وضاحت کرنے ہی لگے تھے تو آوازیں سن کر بیگم بھی ادھر ہی چلی آئیں۔ چہرے پر کچی نیند سے اٹھ کر آنے کے تاثرات تھے۔ 2 گھڑی کے واسطے کمر سیدھی کرنے لیٹی تھی کہ نہ جانے کیسے نیند کے جھونکے آ گئے۔ اب یوں مہمانوں کے سامنے میاں کو سنک کے سامنے کھڑا دیکھ کر روح فنا ہو گئی۔ واہ بھئی، بڑی اچھی تربیت کی ہے تم نے ہمارے بھائی کی، کیسے برتن دھو رہا تھا؟ بظاہر تو کزن کا لہجہ شہد ٹپکاتا ہوا تھا، مگر اندر کا حال وہی جانتی تھی۔ دوسری طرف اس تعریف سے حوصلہ افزائی پا کر بھولے میاں نے اپنا کسٹرڈ اور رائتا تیار کرنے کا کارنامہ بھی فخریہ انداز میں بیان کر دیا۔ دونوں میاں بیوی سر دھنتے رہے اور وہ شرمندگی کے تالاب میں غوطے کھاتی رہی۔ اس واقعے کے ٹھیک 2 دن بعد ہی عین دوپہر کے وقت کسی نے بری طرح سے گیٹ دھڑدھڑایا۔ بچوں نے جھٹ جا کر کھولا۔ بڑی آپا تیر کی طرح اندر داخل ہوئی اور بھائی کے گلے لگ کر دھواں دار رونے لگی۔ وہ دونوں میاں بیوی تو اپنی جگہ ساکت رہ گئے۔ ہائے اماں چلی گئیں، وہ روتے ہوئے مسلسل ایک ہی بات کیے جا رہی تھی۔ حالانکہ اماں کو فوت ہوئے 10-11 برس بیت چکے تھے اور آج تو ان کی برسی بھی نہیں تھی۔ اف توبہ آپا، چپ کر جائیں، کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے بامشکل آپا کو خود سے الگ کر کے چپ کروایا۔ ہونا کیا ہے؟ ہائے اماں چلی گئی تو تمہارا کیا حال ہو گیا؟ اب وہ ان کے منہ اور سر پر پیار سے ہاتھ پھیر رہی تھی۔ ہے کیا ہو گیا؟ انہوں نے خود کو حیرت سے دیکھا۔ اچھا خاصا صحت مند اور ہٹا کٹا وجود تھا۔ ان کو کیا ہوا ہے آپا؟ بیگم حیرت سے پوچھنے لگی۔ شاید بچوں نے کوئی الٹا سیدھا سٹیٹس نہ لگا دیا ہو۔ چل ہٹ کم بخت، انہوں نے بیگم کو ہاتھ سے پرے دھکا دیا۔ اماں چلی گئی، ہم اپنے گھروں کی ہو گئی تو تم اتنی شتر بے مہار ہو کہ ہمارے بھائی سے برتن دھلوانے لگی۔ ہائے میرا بھائی، وہ چیخ مار کر پھر اپنے بھائی سے چمٹ گئیں، جبکہ الزام سن کر ان کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ ان کا بھی منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ نہیں آپا، میں تو، وہ صفائی دینے کی کوشش کرنے لگے۔ رہنے دو تم، میں سب جانتی ہوں، برتن دھوتے ہو، یقیناً جھاڑو پوچھا بھی کرتے ہوگے۔ وہ خوخار نظروں سے بیگم کو گھور رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ چور سی بنی کھڑی تھی۔ پھر انہوں نے بامشکل آپا جانی کو ٹھنڈا کر کے بھیجا۔ اتنے میں بیگم صاحبہ تن فن کرتی ہوئی بیڈ روم میں چلی گئی تھی۔ دروازہ بھی کھٹاک سے بند کر لیا تھا۔ اب ان کو منانے کا مشکل مرحلہ درپیش تھا۔ ہائے مروا ڈالا کیلیفورنیا یونیورسٹی کے نفسیات دانوں نے، وہ بڑبڑائے۔ 3 گھنٹے وہ بیڈ روم میں بند رہیں۔ بامشکل وہ دروازہ کھلوایا گیا۔ رو رو کر انہوں نے اپنی آنکھیں سجا لی تھی۔ میں کب آپ سے گھر کے کام کرنے کو کہتی تھی؟ آپ خود ہی اپنی مرضی سے کرتے تھے، وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ پھر کیا تھا، رات تک وہ انہیں مناتے ہی رہے۔ بڑے جتنوں سے وہ پرسکون ہوئی۔ اس دن کھانا ہی نہیں بنا ان کے گھر میں، باہر سے منگوانا پڑا۔ رات کو جب سب سو گئے تو وہ اپنے بستر پہ لیٹے سوچ رہے تھے کہ کیلیفورنیا کے نفسیات دانوں سے ایک غلطی ہو گئی۔ انہیں شوہروں کو یہ ہدایت بھی دینی چاہیے تھی کہ وہ گھریلو امور میں اپنی بیویوں کی مدد ضرور کروائیں، مگر خاموشی سے، بغیر کسی تشہیر کے، خاص طور پر ان رشتہ داروں کے سامنے جو رائی کا پہاڑ بنانا جانتے ہیں، ورنہ پھر بھگتنا تو آپ ہی کو پڑے گا، کیلیفورنیا یونیورسٹی کے نفسیات دانوں کو نہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی سٹوری میں نے آپ کو اس لیے سنائی ہے کہ مجھے بہت پسند آئی تھی، تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کی جائے۔ اگر آپ کو اسی طرح کی اور سٹوریز سننی ہے تو مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، لائک کیجیے گا اور سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ ایوری ویکینڈ اور کوئی نہ کوئی نئی سٹوریز میں آپ کو سناتی رہوں گی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت، ٹیک کیئر، بائے بائے۔